بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعبد کا جوہر 1900 اور 1901۔ سید علی یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ سید مرتضیٰ کشمیری کے ساتھ ان کی نشست و برخاست کی نوعیت ایسی نہیں ہے کہ اس میں صرف الفاظ رد و بدل کیے جائیں، بلکہ وہ ان افراد کی مانند تھے جن کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، ایسے لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست کرو جنہیں دیکھ کر تمہیں خدا یاد آئے، ان کا کلام تمہارے علم میں اضافہ کرے اور ان کا عمل تمہیں آخرت پر رغبت دلائے۔ سید مرتضیٰ کی سانسیں اس قدر مؤثر تھیں کہ سید علی ان کی مجالس کو غنیمت جانتے ہوئے احادیث، ان کی تفسیر اور قرآن کریم کی ظرافتوں پر مبنی ان کے عظیم علم کی وسعت سے فیض کثیر حاصل کر رہے تھے۔ سید علی ان عظیم انسانوں میں سے تھے جو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ خداوند متعال انسانی زندگی کے ہر دورانیے میں انہیں رزق نصیب کرے گا۔ ممکن ہے کہ یہ روحانی رزق عالم میں موجود عظیم ترین اور اہم ترین چیز نہ ہو، لیکن اگر کسی نے اللہ سے یہ چاہا ہو کہ اس کی سرنوشت اس حقیقی مقصود کے وصال پر ختم ہو، تو اسے یہ یقین کر لینا ضروری تھا کہ اس عالم میں موجود عظیم ترین چیز تک پہنچنے کے لیے اہم ترین قدم یہ ہے کہ ہر مرتبے کا حق ادا کیا جائے۔ سید علی جہاں تک ان کے بس میں تھا کوشش کرتے تھے کہ اس راستے میں جو بھی اس قابل ہو اس سے زیادہ استفادہ کریں اور اس کے محضر میں متواضع رہ کر اپنی باطنی پیاس کو بجھائیں اور اپنے درد ہجراں کو سکون بخشیں۔ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے زمانے کے بزرگ ترین اساتذہ کو پائیں، بلکہ وہ مولا کائنات کی بارگاہ میں دست توسل دراز کرتے تھے اور ان سے یہ چاہتے تھے کہ مقام ولایت جیسے مناسب سمجھے انہیں منزل مقصود تک پہنچا دے۔ انہوں نے بہت سے سالکان اللہ کو دیکھا تھا جو بزرگ ترین اساتذہ رکھتے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے اپنے اساتذہ کے احکام کا حق ادا نہیں کیا، لہٰذا کہیں بھی نہ پہنچ سکے۔ اہم یہ تھا کہ راستے پر قائم رہیں اور طریق حقیقت میں جویندگی و بندگی پر پابند رہیں، کیونکہ خدا اس سالک کو درگاہ فنا میں پہنچنے کا اذن دیتا ہے جو مؤدب ہو اور اس نے لباس توکل زیب تن کر کے تمام امور حقیقت ہستی کے سپرد کر دیے ہوں۔ اسی لیے سید علی نے مولانا روم اور ابن عربی کے بیانات سے شدید محبت کے باوجود اپنے استاد کے احترام میں جتنے سال وہ ان کی خدمت میں حاضر رہے ان کتابوں کو دوبارہ نہیں پڑھا۔ اگرچہ وہ ان کے کلمات کا شریعت سے تضاد نہیں پاتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پوری کوشش کی کہ اپنے استاد کے حکم کے پابند رہیں اور خود سازی کے اس مرحلے کو بھی بخوبی انجام تک پہنچائیں۔ اہم یہ تھا کہ وہ ان منازل سے سلامتی کے ساتھ گزر جائیں جنہیں خدا نے ان کے لیے قرار دیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ جو جانتے ہیں اس پر عمل کریں گے تو خدا پہلے سے زیادہ حقیقت کی راہیں ان پر کھول دے گا۔ سید علی بزرگ نہیں ہوئے مگر اپنے علم اور شریعت کے مطابق دستورات پر عمل کر کے وہ ہر حکم کو جو کہ شریعت کے مطابق ہوتا جان و دل سے قبول کر لیتے تھے اور کسی کوتاہی کے بغیر اس پر عمل کرتے تھے۔ سید علی کو شعر و ادب سے عجیب محبت تھی اور انہیں بہت سے اشعار حفظ تھے، لیکن سید مرتضیٰ کشمیری کا طریقہ اور ان کا ساتھ دیتے ہوئے استادی کا حق ادا کرنا اس بات کا باعث ہوا کہ وہ کچھ عرصے تک شعر و ادب کو ترک کر دیں۔ اسی لیے وہ طول تاریخ میں ایک ایسے بزرگ مرد میں تبدیل ہوئے جس کی مثال مکتب اہل بیت علیہم السلام میں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ انہوں نے جو طریقہ سال ہر سال قبل اپنے والد کے محضر میں سیکھا تھا، اب وہ جو بن پر آ رہا تھا، اور جو چیز ان کے جوہر وجود کو دوسروں سے بہت مختلف بناتی تھی وہ طلب میں ان کی کم نظیر استقامت تھی۔ انہوں نے خود کو اس راستے کے لیے وقف کر دیا تھا اور اپنی کمر باندھ لی تھی کہ معشوق کو اپنی آغوش میں لے لیں، اور جب تک اپنی طلب پا نہیں لی اس راستے کو ترک نہیں کیا۔ ان کی چاہت یہ تھی کہ وہ بے ارادہ اور انسانی قیود سے آزاد ہو کر جبروت و لاہوت کے آسمان اور لقائے معشوق تک رسائی پا لیں، کیونکہ جب تک وجود انسان میں کا نشان موجود ہو وہ محبوب اپنے چہرے سے نقاب نہیں ہٹاتا ہے۔
سید علی اس سرزمین عجائب میں 40 سال تک خود کو فنا کرنے کے لیے صاحبان ولایت کی خدمت میں گریہ گزاری، اشک و آہ اور عاجزانہ التماس میں مصروف رہے، یہاں تک کہ اس چیز کو پا لیا جو مقام انسان کو زیب دیتی ہے۔ لیکن ان کا راستہ بھی جاری تھا۔ سید مرتضیٰ اپنے اجداد طاہرین کی مانند ایک عظیم پہلوان تھے جن پر کثرت ذکر کا پہلو غالب تھا۔ سید علی کے لیے ضروری تھا کہ وہ پہلے سمندر اور کلام استاد کی پابندی، اس کے علاوہ طریق میں ذکر، توجہ اور استقامت کو سید مرتضیٰ سے سیکھتے تاکہ بالاتر سمندر کی راہ ان پر کھول دی جاتی۔ وہ حقیقت اذکار میں داخل ہو جانے اور اسماء حسنہ کی ہم نشینی کے خواہاں تھے، لیکن اس کے سوا وہ اور کر بھی کیا سکتے تھے؟ راستہ اسی طرح طے ہونا ضروری تھا جیسا کہ ان کے مولا نے ان کے لیے ترتیب دیا تھا۔ انہیں سید مرتضیٰ کے محضر سے توشہ اٹھا لینا تھا تاکہ بعد کی زمینوں اور آسمانوں میں ان پابندیوں اور استقامت کا پھل پا سکیں۔ اس لامحدود راستے میں انہیں مختصر استقامتوں نے سال ہر سال بعد انہیں دوسرے اساتذہ کے محضر میں پہنچایا تاکہ وہ شفاف نہروں کی مانند ان کے بحر وجود پر جاری ہوں اور انہیں مقام ولایت میں تعبد اور تواضع کا جاوداں ستون اور پہلوان بنا دیں۔